الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ 3 سے آج ہم ابتدا کرتے ہیں سبق کی۔ سورۃ 3 کی 4 آیت ہم تلاوت کر چکے اور اس کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں۔ 3 آیت بلکہ 4 آیات جن میں 4 اللہ رب العالمین نے قسمیں کھا کر یہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کا کیا فرمان ہے، اس سے اگلی آیت کیا ہے؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے نیچوں سے نیچے پھینک دیا۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے بغیر حساب۔ فما یکذبک بعد بالدین، پس اس کے بعد کون سی چیز ہے جس نے تجھے معمول کیا، تجھے اکسایا جھٹلانے پر، قیامت کے جھٹلانے پر۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ تعالی حاکموں میں سب سے بڑا حاکم؟ تو یہ ترجمہ تھا، اس کی وضاحت مختصر ہم بیان کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر جو ہے، نیچوں سے نیچے پھینک دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے 2-3 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ مطلب بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی رذیل عمر، جب بندہ بہت زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ انتہائی کمزور ہو جاتا ہے، بہت ہی ضعیف ہو جاتا ہے اور محتاج ہو جاتا ہے۔ یہ جو زندگی ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ پہلے تو انسان کو پیدا کیا، وہ ہٹا کھٹا تھا، اچھا یعنی صحت مند تھا، جوان تھا، پھر بہت ہی زیادہ کمزوری کی عمر تک ہم نے پہنچا دیا اس کو۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اخلاق میں بندہ جو گرا ہوا ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ انسان جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اچھی صورت دی، شکل و صورت بھی اچھی دی، اخلاق بھی اس کا اچھا تھا، لیکن ایسے اخلاق کو پہنچ گیا، ایسا اس نے اپنا جو ہے کردار پیش کیا کہ تمام لوگوں کی نظر میں وہ گر چکا، رذیل ہو چکا، بدترین ہو چکا۔ حالانکہ انسان ہے، اللہ نے بہترین مخلوقات قرار دیا، اشرف المخلوقات قرار دیا، لیکن اس کے باوجود اس کے کرتوت، اس کے اخلاق، اس کا کردار ایسا تھا کہ وہ تمام لوگوں سے نیچے جا گرا۔ اور اس کا ایک اور معنی کافروں کے حوالے سے مطلب بیان کیا گیا ہے تفاسیر کے اندر کہ یہ کافروں کے بارے میں ہے کہ جو ایمان نہیں لائے اور عمل نہیں کیا، یہ انسان اس وقت شریف ہے، اس وقت اشرف ہے، اس وقت جو ہے اشرف المخلوقات کہلایا جائے گا جب تک اس کے پاس دین ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرتا ہے، رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں نکل جائیں، یہ کافر ہو کے مرے تو یہ رذیل ہے، یہ جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوگا۔ اور اس لیے اس کو کہا گیا، پھر اس کو جو ہے لوٹا دیا نیچوں سے نیچے تک، یعنی یہ انسان کی کچھ کیفیات ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر وہ نیچوں سے نیچے پھینک دیا گیا انسان۔ تو حالانکہ حقیقت میں یہ ہونا چاہیے تھا، یہ اچھے اخلاق کا مالک ہونا چاہیے تھا، تکبر اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بسا اوقات بندہ اتنا گر جاتا ہے کہ سانپ اور بچھو سے بھی زیادہ جو ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو اس قدر جو ہو گیا تو اس کے بارے میں یہ اگلی آیت ہے۔ ہونا تو نیک چاہیے تھا، ہونا تو اللہ تعالیٰ کا مطیع ہونا چاہیے تھا، رسول کا مطیع ہونا چاہیے تھا، دین پر عمل کرنے والا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ خود اپنے آپ کو اتنا گرا دیتا ہے۔ آگے فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک صالح اعمال کیے، ان میں سے اب انسان بہترین ہے، اشرف المخلوقات ہے، لیکن ان میں بھی سب سے بہتر وہ کون ہے؟ جو ایمان لائے اور نیک صالح اعمال کیے، وہی اشرف المخلوقات کہلانے کے حقدار ہیں۔ حقیقت میں وہی بہترین انسان ہے جو ایمان لائے، نیک صالح اعمال کیے۔ پھر اللہ نے فرمایا فلہم اجر غیر ممنون، فرمایا کہ
ہم نے پھر ان کے لیے جو اجر لکھا ہے وہ غیر ممنون ہے، بغیر حساب کتاب کے ان کو اجر دیا جائے گا، جو نیک صالح اعمال کی زندگی بسر کرتا ہے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیت ہے کہ نہ مرنا تم مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ اللہ کے فرما بردار ہو کر مرو گے، فوت ہوگے، دنیا سے جاؤ گے، تمہارے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، کون سی چیز نے تجھے جھٹلانے پر محمول کیا، مجبور کیا آخرت کے دن کے بارے میں، یعنی سزا و جزا کا دن آنا ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے کہ تجھے اس نے اس بہکاوے میں ڈال دیا کہ جزا سزا کا دن نہیں ہوگا، تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خاص طور پر کفار جو ہے نہیں مانتے آخرت کو، جزا سزا کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے تم جو ہے اس دن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، حالانکہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں خوبصورت شکل دی، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں دنیا کے اندر جو ہے ہر قسم کی سہولت مہیا کی، اللہ نے پیدا کیا، کھانے کا بندوبست کیا، خالق بھی وہی، مالک بھی وہی، رازق بھی وہی، سب کچھ اللہ نے دے دیا، پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ جس نے پیدا کیا کیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ جس نے پیدا کیا کیا وہ قیامت کے دن کو قائم نہیں کر سکتا؟ جزا و سزا کا معاملہ نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے یہ سوالیہ انداز میں اور ایک توبیخ ہے، ڈانٹ ڈپٹ کے انداز میں، غصے میں فرمایا کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے تم جزا و سزا کے دن کو نہیں مانتے؟ حالانکہ یہ تو حقیقت ہے، قیامت کا ہونا، آخرت کا ہونا، حساب و کتاب کا ہونا، یہ حقیقت ہے۔ جو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ دنیا و آخرت کی رسوائیاں اس کو حاصل ہوں گی جو نہیں مانتا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو کہ آخرت کا دن قائم ہوگا، قیامت ہوگی، جزا و سزا فیصلے ہوں گے ضرور۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا نہیں اللہ احکم الحاکمین، تمام حاکموں میں، تمام بادشاہوں میں، تمام سلطانوں میں سب سے بڑا بادشاہ، سب سے بڑا حاکم، سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا کیا اللہ نہیں ہے؟ یہ اللہ نے سوال کیا ہے ایک بات سمجھانے کے لیے کہ کیا اللہ نہیں ہے تمام حاکموں میں بڑا، سب سے بڑا حاکم۔ اور جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے اندر اس کا جواب بھی دیا گیا ہے، اور جواب یہ ہے کہ بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، من الشاہدین، کہ کیوں نہیں اللہ، میں بھی اس بات پر گواہ ہوں کہ تو سب سے بڑا حاکم ہے، سب سے بڑا بادشاہ ہے، سب سے بڑا سلطان ہے۔ تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد جواب دینا بھی ثابت ہے، کوئی دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ تو بعض علماء نے کہا نماز کی حالت میں بھی اس کا جواب دیا جا سکتا ہے، جیسے شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر بدیع التفاسیر کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے کہ نماز کی حالت میں بھی جواب دیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، کہ میں تو گواہی دینے والا ہوں، میں تو یہ مانتا ہوں اور میں اس پر گواہ ہوں کہ تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ یعنی اللہ نے سوالیہ انداز میں سمجھایا ہے کہ کیا وہ فیصلے نہیں کر سکتا؟ کیا وہ اچھے فیصلے نہیں کر سکتا؟ کیا وہ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ جب وہ حاکموں کا حاکم ہے، فیصلے بھی اچھے کرے گا، انصاف کرے گا، عدل قائم کرے گا، پھر تمہیں کس چیز نے جو ہے رکاوٹ ڈال دی کہ تم آخرت کے دن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو اور قیامت کے دن کو ماننا ہی نہیں پسند کرتے؟ اور کافر تو نہیں مانتے، لیکن بہت سارے مسلمان بھی ایسے ذہن کے مالک ہیں جو شکوک و شبہات کا شکار ہیں اور آخرت کے دن کے بارے میں شک و شکوک والی بات کرتے ہیں، حالانکہ یہ حقیقی دن ہے۔ جو نہیں مانتا وہ کیا ہے اس کا معاملہ؟ وہ کافر ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو قیامت کے دن کو نہیں مانتا۔ آخرت کے دن کو ماننا یہ ضروری ہے۔ سورۃ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، فرمایا ایمان والے، اہل ایمان، اہل اسلام جو بھی ہیں ایمان والے، وہ کون ہیں؟ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، یعنی ان کا ایمان ہے، ایمانیات میں سے 6 جو ایمانیات ہیں ان میں سے ایک آخرت کے دن پر یقین رکھنا ہے، اس کو ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے کہ حساب و کتاب ہونا ہے۔ تو یہ کافروں نے نہیں مانا، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا ہے کہ کیا ہو گیا ان کو کہ یہ جزا و سزا کے دن کو نہیں مانتے۔ تو رب العالمین نے
جزا و سزا کا دن رکھا ہے تاکہ انصاف ہو سکے، اور پھر جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، یہ فیصلہ ضرور ہونا ہے اور قیامت قائم ہونی ہے۔ ہر مسلمان کا اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو یہ صورت 3 کا ہم نے ترجمہ کیا اور مختصر تفسیر اس کی بیان کی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔